بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی قرآنی وظائف ٹی وی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ معزز سامعین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ دیکھ سکیں معلومات سے بھرپور ویڈیوز۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، جو کہ ہے دعا کی قبولیت کے بارے میں۔ دعا کی قبولیت کے ایسے کلمات جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی سے روایات ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے درخواست کی، اے اللہ پاک، مجھے کیا کوئی ایسی چیز بتا دیں جس کے ذریعے میں آپ کو پکاروں اور میری دعا فوراً قبول ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ پاک، اس کلمے کو سارے بندے ہی پڑھتے ہیں، میں تجھ سے ایسی چیز مانگتا ہوں جو صرف میں ہی ادا کروں۔ تو اللہ پاک نے جواب دیا، اے موسیٰ، تم لا الہ الا اللہ کو معمولی مت سمجھو۔ اگر 7 آسمان اور 7 زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا زیادہ بھاری ہوگا۔ وہ کون سے کلمات تھے جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبولیت دعا کے لیے بتائے تھے؟ اس کی برکت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بھی دعا کرتے وہ فوراً قبول ہوتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث میں ان کلمات کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ عبداللہ بن سلام سے ملاقات کی اور کہا، میں آپ کو ایک ایسی حدیث سناؤں جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود کئی مرتبہ سنی، اور یہ حدیث میں نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے کئی بار سن رکھی ہے۔ تو انہوں نے کہا، ضرور، آپ مجھے ضرور بتائیں۔ جب انہوں نے یہ کلمات سنے تو پکار اٹھے کہ خدا کی قسم، میرے ماں باپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جائیں، یہ تو وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ وہ روزانہ ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، اور 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد وہ اللہ پاک سے جو بھی دعا کرتے تو اللہ پاک ان کی دعا کو قبول فرماتے۔ جو بھی شخص ان کلمات کو صبح و شام پڑھ لے گا اور پڑھنے کے بعد جو بھی جائز دعا مانگے گا، اللہ پاک اس کی دعا قبول کریں گے۔ ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو عبادت کی روح بتایا ہے، اور انسان کی فطرت ہے کہ جب مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کو دعا کے ذریعے ہی پکارتا ہے۔ اور جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور دل سے اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا بھی ایک عبادت ہے اور دعا ہر صورت ہی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین اور اعتقاد کے ساتھ اپنی پریشانی یا حاجت بیان کرنی ہے کہ صرف اللہ ہی ہماری تمام تر پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے اور حاجات کو پورا فرما سکتا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا، تم لوگ اس کو خالص اعتقاد کے ساتھ پکارو اور دعا پوری ہونے پر یقین رکھو۔ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جو بے دل ہو کر اور بغیر یقین کے دعا مانگے۔ دعا کو ہمیشہ خشوع و خضوع کے ساتھ اور مکمل یقین کے ساتھ مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجیں اور پھر جو چاہیں مانگیں۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان
मुअल्लक रहती है। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ना भेजें, वो कलमात क्या हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाए गए थे। ये वो दुआ है, अल्लाहुम्मा अंता खलकतानी व अंता तहदीनी व अंता तुतइमूनी व अंता तस्कीनी। ये दुआ आपको स्क्रीन पर नजर आएगी, तो आप इस दुआ को तवज्जो के साथ पढ़ लें। जो आप रोजाना 7 मरतबा पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगेंगे वो कबूल होगी। ये दुआ फजर की नमाज के बाद 7 मरतबा और फिर मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ सकते हैं। इस दुआ के कलमात अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खुद सिखाए थे, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह से मांगने पर इनको मिले थे। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फजर और मगरिब की नमाज पढ़ें। इनके साथ एक तस्बीह यानी 100 दाने ला इलाहा इल्लल्लाह की पढ़नी है, क्योंकि ये वो अल्फाज हैं जो एक पलड़े में रख दिए जाएं और दूसरे पलड़े में 7 ज़मीन और 7 आसमानों को रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा भारी होगा। और अगर आप ये तस्बीह हर नमाज के बाद पढ़ लें और इसके बाद ये दुआ पढ़ लें, आप यकीन जानिए कि आप ज़िंदगी भर अल्लाह ताला के सिवा किसी के मोहताज नहीं होंगे। अल्लाह ताला हमें इस दुआ पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।